بہت پیسے والا تھا، روپیہ والا تھا، اس کا نام تھا اس وقت اس کا جو دھندا تھا، اس کا جو کاروبار تھا وہ جوہری کا تھا، قیمتی پتھروں کو تراشنا وغیرہ وغیرہ اس کا کام تھا اس کا۔ حضرات محترم بڑا نیک تھا، غریبوں کو عطا کرتا تھا، اس وقت کی جو علماء تھی علماء کی خدمت کرتا تھا، اس وقت کے جو غریب تھے غریبوں کو نوازتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، در خواجہ پہ جاتا تھا، لنگر وہاں کے غریبوں کو کھلاتا۔ اللہ نے اسے بہت عطا کیا تھا، لیکن اس کے پاس ایک بھی اولاد تھی نہیں، ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ بڑی منتیں مانی تھی اس نے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ، اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو اب دیکھو اس کو جو اس کے باپ کا جو دھندا تھا، کارخانہ تھا، اس کے باپ کا والد صاحب کا جو کام تھا، کاروبار تھا، اس کام میں بھی اس نے بھی مہارت پائی اور اس نے بھی مہارت حاصل کر کے اسی کام پر بیٹھ گیا۔ لیکن دیکھو باپ بڑا نیک تھا، لیکن اس کا بیٹا خدا کا کرنا ایسا کہ اس کی صحبت ایسے لوگوں سے ہو گئی نا، اس کی صحبت ایسے لوگوں سے، جواریوں سے، جوا کھیلنے والوں سے، سٹا کرنے والوں سے ایسی ہو گئی کہ اس کا پورا کریئر برباد ہو گیا۔ اور باپ کو کچھ پتا نہیں تھا، نہ ماں کو کچھ پتا تھا۔ بیٹا جاتا، باپ کا کوئی دھیان نہ رہتا، ماں کا کوئی دھیان نہ رہتا، اپنی مرضی سے گھومتا، اپنی مرضی سے اپنے دوستوں میں بیٹھتا، اپنی مرضی سے جو کر رہا۔ ماں باپ کا بڑا لاڈلا تھا، بڑا دل والا تھا، بڑا لاڈلا تھا، اور بہت پیار تھا ماں باپ کو اس سے، کیونکہ ایک لوتا تھا نا، اس کو بالکل آزادی دی ہوئی تھی۔ اس کی صحبت نے اسے برباد کر دیا، برے لوگوں کی صحبت نے اسے جوا اور سٹا کھیلنے پر مجبور کر دیا، اور وہ عادت لگ گئی۔ حضرت محترم ایک دن ایسا آیا کہ اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے باپ کی جگہ پر وہ بیٹھا۔ شروع میں تو بہت روپیہ تھا، بہت پیسہ تھا، لیکن یہ ستے کی اور جوے کی جو عادت لگی تھی نا حضرت محترم، دھیرے ایک بات آپ کو میں یہاں پر ایک بات اور بتاؤں، ناجائز کاموں سے جو دولت آتی ہے نا تو بہت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سود خوری، بیاج کے ذریعہ جو دولت آتی ہے بہت آتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ غریب ہوتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے اندر وہ امیر ہو جاتا ہے، بہت بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ ناجائز طریقے سے جو دولت آتی ہے، خزانے آتے ہیں، بہت جلدی اوپر لے جاتے ہیں، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، حرام کی کمائی زیادہ دیر تک اونچا نہیں رکھتی، حرام کی کمائی زیادہ دیر تک اسے عروج پر نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ایک سوڈے کی بوتل کی طرح ہوتی ہے، اس کو ہلاؤ، گیس بھرتا ہے، کھولو، بڑے پریشر کے ساتھ اوپر جاتی ہے، لیکن مجھے بتاؤ نیچے ہلکا ہونے میں دیر لگتی ہے؟ بتائیے، ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ حرام کی کمائی کبھی ٹکتی نہیں، اور حلال کی کمائی کبھی برباد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، تھوڑا کھلاؤ اپنے بچوں کو، حلال کھلاؤ، تھوڑا کھلاؤ اپنی پریوار والوں کو، اپنی فیملی کو، لیکن حلال کا کھلاؤ۔ حلال کا کھلاؤ گے خون پاک ہوگا، ذہن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، اچھی باتیں سمجھ میں بھی آئے گی اور اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق بھی ملے گی۔ حرام کی کمائی سے کھلایا ہوا خون بنے گا تو نہ حدیث اسے سمجھا پائے گی، نہ قرآن کی آیت اسے سمجھا پائے گی، نہ عالموں کی تقریر ہے اسے سمجھ میں آئے گی۔ اس کا جو راستہ ہوگا بربادی کا، وہ بربادی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ حضرت محترم باپ نے کچھ دھیان نہ دیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی جگہ پر وہ خود بیٹھا۔ اب دیکھو وہ بیٹھا ہے، دھیرے اسی جوے اور ستے کے اندر روپیہ جاتا رہا، خزانہ لوٹا رہا، بالکل برباد ہوتا رہا۔ اب اس کے جو عروج کے دن تھے وہ پستی کی طرف آنا شروع ہو گئی، اتنی تنگ دستی آ گئی کہ جو جوہری کی جو اس کی دکان تھی وہ دکان بھی بیچنا پڑی، گھر کے ساز و سامان تھا وہ ساز و سامان بھی
بیچنا پڑا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ اسے گھر بیچنا پڑے گا، گھر بیچے گا اور کچھ کھانے کے لیے بھیک مانگنا پڑے، کھانے کے لیے دوسروں سے قرضہ لینا پڑے۔ اللہ اکبر، اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، بس اب بیٹا لاتا تھا، جتنا لاتا جتنا کھلاتا اسے وہ کھاتی اور کھا کر بیٹھی رہتی۔ اللہ اکبر، اب جو تھوڑا بہت بچا تھا، اب اس کی ماں نے ایک خواہش ظاہر کی، کہا میرے بیٹے کئی دنوں سے میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں لیکن میرے بیٹے میں نہیں بولتی۔ کہا بولو نا ماں، آپ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے کہ بڑے سال ہو گئے، کئی عرصہ گزر گیا، میں خواجہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو پائی۔ تمہارے بابا زندہ تھے، تمہارے بابا زندہ تھے، ہر سال عرس میں جاتی تھی اور عرس میں جا کر وہاں پر کھاتی تھی اور کھلاتی تھی، خواجہ کا لنگر لٹاتی بھی تھی۔ اب دیکھو لیکن جب سے بیٹا تیرا دور شروع ہوا ہے نا تیرے باپ کے بعد، میں نے دکھ کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور تو نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے فانفے پڑ گئے ہیں۔ میرے بیٹے مجھے اجمیر جانا ہے، خواجہ کی در پہ لے چل، کچھ بھی کر، مجھے در خواجہ پہ جانا ہے۔ بیٹے نے کہا ارے نہیں ماں، کہاں تم وہاں جانے کی بات کرتی ہو، نزدیک تھوڑی ہے اور پاس میں پیسہ بھی نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ کہا بیٹا تھوڑا سا قرضہ لے لے۔ اب وہ کہتا ہے کہاں میں قرضہ لیتے بیٹھوں؟ اس ماں نے کہا کہ بیٹا اپنی ناجائز کمائی کے لیے، ناجائز کام کے لیے تو جگہ جگہ سے قرضہ اٹھاتا ہے، اس کام کے لیے بھی اٹھا لے۔ اللہ اکبر، اس نے مجبوراً قرضہ اٹھانا پڑا، قرضہ لے کر اجمیر گئی۔ اجمیر جانے کے بعد در خواجہ پر حاضری دی، گنبد کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو۔ اب ایک بات میں آپ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب دکھ ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کے ساتھ خواجہ کے در پر جو پہنچتا ہے تو اندر سے آواز نکلتی ہے، اندر سے دکھ بار ظاہر ہوتا ہے۔ در خواجہ پہ بیٹھی تھی، اب بیٹھ کر جو دعائیں مانگنی تھی مانگی، جو منتیں مانگنی تھی مانگی۔ اب جب روانہ ہونے لگے تو اب وہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا چلو اب تو گھر جانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ایک آخری حاضری دے کے چلے جاتے ہیں۔ آخری حاضری دینے کے لیے گئے اور دے کر جب لوٹے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور دل میں یہی بات تھی اب تو دکھ کے زمانے ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، اب کب حاضری ہوگی در خواجہ پر؟ اسی سوچ کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، ایک سفید رنگ کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ ظاہر ہونے کے بعد کہا میں اپنی جھولی کو پھیلا، اس نے اپنی جھولی کو پھیلائی، ایک سفید وائٹ پتھر لیا، پتھر لینے کے بعد اس بزرگ نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، کہا جا۔ اب اجمیر کا پتھر تھا، خزانہ سمجھ کے اپنی جھولی میں رکھ لیا، اپنے گھر پہنچی، پہنچنے کے بعد ایک جگہ پر رکھا، جگہ پر رکھنے کے بعد جب بھی خواجہ کی یاد آتی تھی وہ پتھر کو دیکھ لیتی اور اجمیر کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اجمیر شہر کے اندر، خواجہ کے شہر میں ایک بزرگ نے مجھے پتھر دیا تھا۔ اللہ اکبر، سارے روپے ختم ہو گئے، سارا خزانہ ختم ہو گیا۔ اس کی ماں کے پاس اس کا بیٹا آیا، بولے امی جان مجھے یہ چیز لانی ہے، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، تو نے جو چند روپے چھپا کے رکھے تھے وہ بھی تو نے اجمیر جا کر خرچہ کر دیے اور میں قرض دار بن چکا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ سارا قرض جو تو نے اپنی ذات پر خرچہ کیا تھا، جو ذات پر خرچہ کرنے کے لیے جو قرضہ لیا تھا اس سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور جو قرضہ میں نے اجمیر جانے کے لیے لے لیا ہے اس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے اجمیر جا کر تیرے خواجہ نے تجھے دیا کیا ہے ذرا مجھے بتا۔ اللہ اکبر، غصے میں آ کر اس کے بیٹے نے وہ وائٹ پتھر جو رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اٹھا کر گھر کی دیوار پر دے مارا۔ اللہ اکبر، گھر کی دیوار پر وہ پتھر لگنا تھا، اس پتھر سے کئی ہیرے نکلے جو پورے گھر کے اندر بکھر گئے۔ اللہ اکبر، اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بیٹا کیا کہتا ہے، میرے خواجہ نے مجھے دیا کیا ہے، دیکھ میرے خواجہ نے یہ دیا ہے۔ جس کے اندر جتنی عقیدت ہوتی ہے وہاں خواجہ غریب نواز سے اسے اتنا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہماری بھی سوئی قسمت جگا دے، ہمیں بھی صحیح سچا اور پکا مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی